بیٹی کہنے لگی کہ ابو آج آخری بار آپ سے گزارش کر رہی ہوں، اگر کل مجھے موبائل نہ ملا تو میں ہرگز کالج نہیں جاؤں گی۔ میری سہیلیاں ہر روز اپنے مہنگے موبائلوں کو اچھال اچھال کر میرا منہ چڑھاتی ہیں، مجھ میں اب مزید ہمت نہیں ہے کہ ان کی طنز کا نشانہ بنوں۔ واجد غوری دن بھر دفتر کے گھن چکروں میں الجھنے کے بعد ابھی گھر کے دروازے کے اندر قدم رکھ چکے تھے کہ ان کی بیٹی ماہم ایک سانس میں یہ ساری باتیں ان کے گوش گزار کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ غوری صاحب کی اہلیہ شبانہ غوری کچن کے دروازے پر کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھیں۔ اس نے آ کر غوری صاحب کو سہارا دے کر کچن سے پانی لے کر آ گئیں۔ پانی تھما کر وہ ان کے ساتھ صوفے پر آ کر بیٹھ گئیں اور میاں بیوی آپس میں اپنی بیٹی کے رویے اور اس کے مطالبے پر غور کر رہے تھے۔ غوری صاحب کا ایک ہی موقف تھا کہ اس وقت ماہم کو موبائل رکھنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، اسے اپنی پڑھائی پر بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ اسے موبائل اور اس قسم کی فضولیات سے کھیلنے کے لیے ایک لمبی زندگی پڑی ہے۔ ماں کی حیثیت سے شبانہ غوری اپنی بیٹی اور شوہر کی نفسیات سے بخوبی واقف تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے میاں کو کیا مشورہ دے۔ آدھے گھنٹے کی چکپک کے بعد وہی ہوا جو آج کل ہوتا ہے۔ میاں بیوی نے باہمی مشورے سے بیٹی کی ضد کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس فیصلے کے بعد غوری صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شبانہ غوری دل میں گھٹن اور چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لیے بیٹی کو خوشخبری سنانے چلی گئی۔ وہ رات ماہم کی زندگی کی سب سے حسین اور لمبی رات تھی۔ اگلے دن کے انتظار میں وہ ساری رات جاگتی رہی۔ اللہ اللہ کر کے رات گزر گئی اور صبح بادلوں کو دھکیلتی ہوئی کرۂ ارض کے چپے چپے پر اپنی کرنیں بکھیرنے والا سورج غوری صاحب کے خاندان کے لیے ایک خطرناک پیغام لے کر آیا تھا، مگر اولاد کی ضد پردہ بصیرت پر حائل ہونے کی وجہ سے پیغام کوئی سمجھ نہ سکا۔ کالج سے واپسی پر ماہم کو اپنا موبائل مل چکا تھا۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ کلا بازیاں کھاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے پاس حقیقت میں موبائل ہے۔ ساری رات وہ موبائل سے کھیلتی رہی۔ صبح پہلے ہی کالج جانے کی تیاری مکمل کر کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر وہ کالج گئی اور پورا دن اپنا مہنگا موبائل دکھا دکھا کر سہیلیوں کا منہ چڑھاتی رہی۔ دن گزرتے گئے اور بات پرانی ہوتی گئی۔ ایک دن وہ کالج سے واپسی پر کالج سے متصل موبائل کی دکان پر اپنے نمبر پر بیلنس لوڈ کروا رہی تھی۔ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس کے عقب میں کھڑا ایک شخص اس کا نمبر نوٹ کر رہا تھا۔ اس رات وہ معمول سے پہلے کمرے میں جا چکی تھی۔ ماں باپ نے سمجھا کہ شاید امتحان کی تیاری چل رہی ہے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ زندگی کا ایسا امتحان سر پر آنے والا ہے جس کا نتیجہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ماہم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کمرے کی کنڈی چڑھا دی اور کتابوں کا پلندہ بکھیر کر میز پر بیٹھ گئی اور کرسی سے سر ٹکرائے اپنی کسی سہیلی کے ساتھ گفتگو میں مگن ہوئی۔ ایک کے بعد ایک سہیلی سے گفتگو کرنے کے بعد وہ سونے کے لیے کرسی سے اٹھنے ہی والی تھی کہ اچانک موبائل کی گھنٹی بجنے لگی اور موبائل کی اسکرین پر ایک اجنبی نمبر بلنک کرنے لگا۔ وہ کچھ دیر تک سوچتی رہی کہ یہ کس کا نمبر ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ذہن میں یہ فیصلہ کیا کہ شاید کسی سہیلی کا نمبر ہوگا۔ کافی دفعہ اس کے متعلق سوچتی رہی۔ اسی دوران موبائل کی اسکرین پر مس کالوں کی تعداد 4 تک پہنچ چکی تھی۔ 5ویں مرتبہ جب موبائل بجنے لگی تو اس نے کال ریسیو کر کے کان سے لگایا۔ ہیلو، کون؟ آگے سے آواز آئی، میں کاشف۔ کون کاشف؟ کس کو فون کیا ہے آپ نے؟ تھوڑی دیر توقف کے بعد لڑکا کہنے لگا کہ میں کاشف بات کر رہا ہوں۔ ماہم کہنے لگی کہ کیوں فون کیا ہے اور کس سے بات کرنی ہے؟ لڑکے نے کہا کہ وہ دراصل آپ سے بات کرنی تھی۔ بکواس بند کرو، آئندہ اس نمبر پر کال کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر ماہم نے کال کاٹ دی اور زیر لب بڑبڑاتی ہوئی بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ ابھی وہ اس کال کے بارے میں پریشانی میں مبتلا تھی کہ موبائل پھر بجنے لگا۔ پھر وہی نمبر،
اس نے موبائل کان سے لگایا اور گالیوں کی ایک گردان سنانے کے بعد موبائل آف کر کے سو گئی۔ کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لڑکا روز کال کرتا رہا اور ماہم اسے بغیر سنے گالیاں دیتی رہی۔ جب کاشف اپنی اس گھٹیا حرکت سے باز نہ آیا تو اس نے اپنے والد کے سامنے اپنی پریشانی کا ذکر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی ماں کو شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی سنا دی۔ ماں نے اسے سختی سے منع کیا کہ وہ اس کا ذکر اپنے ابو سے ہرگز نہ کرے ورنہ ادھم مچ جائے گا، اور نصیحت کی کہ آئندہ رانگ نمبر سے آنے والی کالز کو وہ ہرگز ریسیو نہ کرے۔ ماں کی نصیحت نے کافی حد تک اس کی پریشانی ختم کر دی، لیکن ایک طرف کاشف نامی اجنبی شخص اس کے اعصاب پر سوار ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں تک وہ اس کی کال نظر انداز کرتی رہی، لیکن کاشف کی استقامت میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اس نے ایک دن کاشف سے فیصلہ کن بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آج وہ اپنا تمام تر غصہ کاشف پر اونڈیلنے کا فیصلہ کر چکی تھی کہ رات 11 بجے کاشف کا فون آئے گا۔ اس نے تمام کام ملتوی کر دیے اور اپنی یادداشت کی ڈکشنری میں غصے کے الفاظ اور گالیوں کی اقسام میں اضافہ کرنے لگی۔ رات کے 11:07 بج چکے تھے۔ اچانک موبائل تھر تھر کانپنے لگا اور اسکرین پر کاشف کا نمبر نمودار ہو چکا تھا۔ ماہم کی پیشانی پر کئی شکنیں نمودار ہو گئیں۔ غصے کی وجہ سے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں، دماغ ہانڈی کے گرم پانی کی طرح ابلنے لگا، ہاتھ لرزنے لگے۔ اس نے موبائل کان سے لگائے اور پورے جسم میں موجود دوڑنے والے غصے کو زبان پر جمع کرتے ہوئے گرجنے لگی۔ کمینے انسان، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد آگے سے جواب آیا، ایک مرتبہ میری بات تو سنو، اس کے بعد آپ کی مرضی۔ اگر آپ نے کہا تو میں آپ کو دوبارہ فون نہیں کروں گا۔ شیطان کی محنت آخر رنگ لانے لگی تھی۔ کئی دنوں کے بعد کاشف کی نخل تمنا ہری ہونے کی تھی۔ پھر ماہم سنتی گئی اور کاشف بولتا گیا۔ 1 گھنٹے کی گفتگو میں کاشف نے ماہم کی تعریف کر کے اس کو شیشے میں اتار لیا۔ وہی ماہم جو 1 گھنٹہ پہلے اس کو گالیاں دے رہی تھی، اب اس سے پوچھنے لگی کہ پھر کب کال کرو گے؟ اس کے بعد ملاقاتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ گھر سے کالج کے نام پر نکل جاتی اور دن بھر کاشف کے ساتھ کبھی مزار قائد تو کبھی کلفٹن کی سیر کرتی رہتی۔ وقت گزرتا گیا، دل بہلتا گیا۔ واجد غوری صاحب دفتر اور سرکاری کام میں مصروف رہے، شبانہ غوری صاحبہ گھریلو کام کاج میں مصروف رہی۔ اسی اثناء میں کالج کے سالانہ امتحانات قریب آ گئے۔ ماہم رات بھر جاگتی رہی۔ ماں باپ کا خیال تھا کہ ماہم رات بھر امتحانات کی تیاری میں مصروف رہتی ہے، مگر وہ رات بھر جاگ کر سکون سے سوئے ہوئے ماں باپ کے لیے ذلت کا گڑھا کھودنے میں مصروف تھی۔ رات بھر وہ کاشف سے باتیں کرتی اور صبح غنودگی کے عالم میں کالج چلی جاتی۔ پھر ایک دن اچانک فون پر بات کرتے کرتے کاشف نے کہا کہ آج رات کیوں نہ باہر آئس کریم کھانے چلیں؟ ماہم نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ یہ ناممکن ہے۔ کاشف ضد کرتا رہا اور وہ انکار کرتی رہی۔ بات تلخی تک آ پہنچی۔ کاشف نے دھمکی دے دی کہ وہ اگر آج نہ آئی تو وہ اس کے ساتھ تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ کئی مہینوں کی ملاقاتوں کی وجہ سے وہ اس کی محبت میں پاگل ہو چکی تھی۔ بالآخر اس نے ہار مانتے ہوئے جانے کی حامی بھر لی۔ آپس میں ایک منصوبہ طے ہوا۔ منصوبے کے مطابق اس نے گھر بھر کا ایک جائزہ لیا اور ماں باپ کو خواب غفلت میں پا کر گھر کے دروازے کی طرف چل پڑی۔ گھر کے دروازے سے پرے کاشف ایک خوبصورت کار میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے، کیونکہ اس سے پہلے کاشف اسے ایک خستہ حال بائک پر گھمانے کے لیے لے جایا کرتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کار شہر کی ایک مرکزی سڑک پر فراٹے بھر رہی تھی۔ ابھی وہ پوچھنے ہی والی تھی کہ کار ایک حویلی نما مکان میں داخل ہوئی۔ اسے شدید جھٹکا لگا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کاشف کے منصوبے کے مطابق اس کے 5 دوست پہلے سے ہی ایک مکان میں موجود تھے۔ یہ کار بھی انہی میں سے ایک کی تھی۔
2 دن کے بعد شہر کے مختلف اخباروں میں یہ خبر غوری صاحب کی عزت کو بازار میں نیلام کرنے کے لیے کافی تھی۔ معروف سماجی کارکن کی اکلوتی بیٹی گزشتہ رات اجتماعی زیادتی کے بعد قتل ہو گئی۔ اس کی لاش سپر ہائی وے کے قریب جھاڑیوں سے برآمد ہو گئی۔ خدا را اپنی حفاظت کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کریں۔ آج کے اس دور میں کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا، سارے کے سارے ہوس کے پجاری ہوتے ہیں۔ خدا را اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ایسے کھلونوں سے انہیں دور رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔